سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام کر کے واپس اپنے گھر آیا تو میری والدہ محترمہ کہنے لگی کہ بیٹا انس صاحب تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، تو میں وہ کام کر کے ابھی ابھی پہنچا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے اور اس کے بعد فوراً میں گھر آ گیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں میری والدہ کہنے لگی بیٹا کیا کام تھا وہ؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا والدہ محترمہ آپ کا بہت مقام مرتبہ ہے، لیکن جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ تو فرماتے ہیں میری والدہ مجھے کہنے لگی بیٹا لا تحدثنا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ راز تھا تو آپ کسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز والی بات شیئر نہ کرنا۔ یعنی صحابہ صحابیات وہ اپنے بچوں کو راز کی حفاظت کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور راز کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ کسی کا راز نہیں رکھ سکتے، حتیٰ کہ جو ان کا اپنا راز ہوتا ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتے، فوراً دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سرک کا اسیرک، آپ کا جو راز ہے وہ آپ کا قیدی ہے۔ اگر آپ نے کسی دوسرے کو اپنا راز بتا دیا تو پھر آپ اس کے قیدی بن جائیں گے، آپ بار بار اسے کہیں گے کہ یار میرا راز کسی سے شیئر نہ کر دینا۔ اگر آپ کسی کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کے ساتھ اپنا راز شیئر کرتے ہیں، لِكُلِّ نَصِيحٍ نَصِيحَةٌ، تو ہر خیر خواہ کا بھی آگے خیر خواہ ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اسے خیر خواہ سمجھ کر اس کے ساتھ راز شیئر کر دیا ہے، وہ کسی اور بندے کو جسے وہ اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے وہ اس کے ساتھ آپ کا راز شیئر کر دے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے راز کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے استعینوا بانجاء الحوائج بالکتمان، فرمایا کہ جو بھی آپ کا ایسا کام ہے جس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں سے چھپا کر وہ کام کریں، کیونکہ ہر نعمت والے بندے سے حسد کیا جاتا ہے، لوگ آپ سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو بھی آپ ایسے درس دیں کہ بیٹا راز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب والدین راز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے تو ان کے بچوں کے اندر بھی یہ خصلت پائی جائے گی کہ وہ بھی راز کی حفاظت کریں گے۔ اگر والدین ہی اپنے راز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ان کے بچے وہ گھر کا کوئی راز نہیں رکھیں گے، وہ بھی اپنے دوستوں کے اندر اپنے گھر کے ساری راز کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ابھی کسی کام کا صرف منصوبہ ذہن میں تیار کیا، لوگوں کو بتاتے ہیں جی میں پلازا بنا رہا ہوں، ابھی پلاٹ خریدنا ہوتا ہے، تو ایسا بندہ نظر میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے راز کی حفاظت کریں۔ صحابہ کرام میں نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو راز کی حفاظت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اگر کسی مجلس میں کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ امانت ہے، اگر وہ نہیں بھی کہہ رہا تو مجلس امانت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ بات کرے ثم التفت، پھر وہ دائیں بائیں جھانک رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کوئی امانت والی بات آپ سے کر رہا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کی امانت والی بات کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ یہ نہ کہ اس نے خاص مجلس میں آپ کے ساتھ بات شیئر کی ہے اور اس کے بعد آپ جناب اس کا راز دوسروں تک پہنچا دیں۔ ایسے ڈاکٹر کے پاس مریض جاتے ہیں، وہ اپنے راز کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو ڈاکٹر کو حق نہیں پہنچتا کہ مریض کی راز کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ یعنی ہر معاملے کے اندر راز کی حفاظت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب کوئی آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ ازدواجی معاملات کرے اور راز کی باتیں دوسروں سے شیئر کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شر الناس عند اللہ منزلہ، ایسا آدمی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ بدتر ہے جو اپنے راز کی باتیں، یعنی میاں بیوی کے جو ازدواجی معاملات کی راز کی باتیں دوسروں سے شیئر کرتا ہے، چاہے کوئی مرد ہے یا چاہے کوئی عورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے الا المجاہرین، مگر مجاہرین کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہرین کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعمل الرجل باللیل، کوئی آدمی رات کو گناہ والا کام کرتا ہے، ساترہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کی عیب پر پردہ ڈالا ہے۔ تو اب یہ کیا کرتا ہے، دن ہوتا ہے تو اپنا راز دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات کو فلاں گناہ والا کام کیا تھا، خود اپنے گناہ کو اعلانیہ بیان کرتا ہے۔
مجاہرین جو گناہ کر کے بڑی دلیری کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اپنے راز کی حفاظت کریں۔ اگر کسی دوست کا آپ کے پاس راز ہے، اپنے سینے میں اسے دفن کر دیں۔ اگر آپ کا اپنا راز ہے تو آپ اپنے راز کی بھی حفاظت کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی حفصہ وہ بیوہ ہو گئی، تو میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ حفصہ کے ساتھ عدت ان کی گزر چکی، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گا۔ کہتے 2 دن کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے جواب دے دیا، انہوں نے کہا جی میرا ارادہ نہیں ہے۔ کہتے مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو میں نے یہی پیشکش انہیں بھی کی کہ آپ حفصہ کے ساتھ نکاح کر لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ کہتے ہیں مجھے حضرت عثمان پر تو غصہ نہ آیا کیونکہ انہوں نے تو واضح کہہ دیا جی میں نے نکاح کرنا چاہتا، تو حضرت ابو بکر پر مجھے بڑا غصہ آیا بھی، انہوں نے آگے سے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب حضرت ابو بکر مجھے ملے تو فرمانے لگے کہ عمر غصہ نہ کرنا، آپ نے میرے ساتھ حضرت حفصہ کے نکاح کے بارے میں بات کی تھی، رشتے کے حوالے سے بات کی تھی، آپ کی بات سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مشورہ کر چکے تھے کہ میرا حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات کو وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راز کی بات یا ایسے کسی مسلمان کی راز کی بات، وہ اس کی بہت زیادہ پاسداری کیا کرتے تھے۔ اور ایسا بندہ کوئی اخلاق کے لحاظ سے اچھا نہیں ہوتا جس کے پاس کسی کا راز ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہے۔ ایسا بندہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے جو لوگوں کے راز اپنے سینوں میں دفن کر دیتا ہے۔ تو آپ کے ہمسائے کا کوئی راز ہے، انسان کی بیوی کا کوئی راز ہے، اس کی بھی حفاظت کرے، وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے باوجود بھی جو اس کا راز ہے اس کے پاس اس کی حفاظت کرے، وہ دوسروں سے شیئر نہ کرے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جب اس کی عدت پوری ہوئی اس عورت نے آگے نکاح کر لیا، تو کوئی آدمی اس آدمی سے کہنے لگا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، آپ نے بیوی کو کیوں طلاق دی تھی؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ کہنے لگا کہ ہم دوسروں کی بیویوں کے بارے میں باتیں نہیں کرتے۔ کہنے لگا پہلے وہ میری بیوی تھی، اب میں نے اسے طلاق دے دی، اس نے آگے نکاح کر لیا، وہ کسی اور کی بیوی ہے، تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی اور کی بیوی کے بارے میں تبصرہ کروں۔ تو یعنی کسی کا جو راز ہے، چاہے آپ اس سے ناراض بھی ہو گئے، اس کا راز آپ اوڑ نہ کریں، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا راز اوڑ کرتا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے عیب کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ اپنے گھر کے اندر چھپ بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کا عیب دوسرے لوگوں کے سامنے بتا دیتے ہیں کہ فلاں آدمی اس کے اندر یہ والی برائی پائی جاتی ہے، اس کا عیب خود لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی مسلمان کے عیب کا پتہ ہے، جو مسلمان بھائی کے راز پر پردہ ڈالے گا، عیب پر پردہ ڈالے گا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے۔ اللہ کہ اگر کوئی ایسی بات آپ کے ساتھ کرتا ہے، کسی کو مارنے کی بات کرتا ہے، ڈاکہ ڈالنے کی بات کرتا ہے، یعنی جس میں امت مسلمہ کا یا کسی فرد کا نقصان ہے، تو ظاہری بات ہے یہ پھر راز کی بات نہیں ہے۔ اسی اگر آدمی دوسروں کو بتا دیتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو نقصان سے بچایا جا سکے، تو پھر یہ راز اوڑ کرنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جتنی باتیں میں نے بیان کی، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔